3 لوگ زخمی ہیں. اس ایم این اے صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بچایا, ان کے تھم میں گولی لگی ہے اور اس کی میں ویڈیو بھی دکھاتا ہوں آپ کو. لیکن اس کے علاوہ اور بھی لوگ وہاں پہ جو ہے وہ زخمی ہیں. امیڈیٹلی ایم این اے صاحب وہاں پہ سی ایم ایچ ہاسپٹل میں جاتے ہیں, اپنا فرسٹ ایڈ کراتے ہیں, پھر اسلام آباد کی طرف آتے ہیں. اور اس پہ میں نے دیکھا کہ جس طریقے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے اس کا بھی تمسخر اڑایا کہ پہلے بولا جی وہاں گولی لگی, پہلے بولا پھر وہاں گولی لگی. وہ سی ایم ایچ ہاسپٹل میں گئے پہلے اپنی فرسٹ ایڈ کے لیے, اور پھر وہاں سے وہ امیڈیٹلی اسلام آباد کی طرف آئے. آپ کو مطلب جہاں پہ ایک سٹنگ ایم این اے, آپ کو ایک ہمدردی کرنی چاہیے, لیکن آپ ہمدردی کی جگہ آپ تمسخر اڑا رہے ہیں. یہ آپ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو کسی دور میں پی ٹی آئی کیا کرتی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ پی ٹی آئی پلس بننے کی کوشش کر رہے ہیں یہ پی ایم ایل این کی قیادت, کہ وہی حرکتیں کر رہی ہے. اور اسی طریقے سے تمسخر اڑانا, اسی طریقے سے پریس کانفرنس کرنا, الفاظ کا چناؤ آپ ان کا دیکھ لیں, ان کی ورڈنگ دیکھ لیں, ان کے سٹائل دیکھ لیں, وہ تکبر اور غرور دیکھ لیں. یہ وہی تکبر غرور ہے جو ہم نے 2018 میں دیکھا تھا, اور وہی تکبر اور غرور جو ہے 2024 میں ہم پی ایم ایل 2026 میں ہم 24 میں پہلے ان کو اسی طرح اقتدار ملا, اور 26 میں آ کے پھر ہم ان کی دوسری پارٹی کا دیکھ رہے ہیں. تو اور پھر رانا ثناء اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بھلا وہ بتائیں وہ ایم این اے وہ کیا کرنے گئے تھے وہاں پہ. ہم نے تو بتا دیا کہ ہمارے ایم این اے گئے تھے الیکشن کو مانیٹر کرنے کے لیے تاکہ کہیں پہ اسٹیمپنگ نہ ہو. لیکن آپ بتا رانا صاحب, آپ اور آپ کے فیڈرل منسٹر 15 دن سے وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ آپ اپنی ایک دن پہلے تو آپ لوگوں نے جلسے بھی کیے, آپ اپنی وہاں پہ ایکٹیویٹیز بتا سکتے ہیں یا ہمیں بتائیں, ہم آپ کو ٹی وی چینل کو بتائیں آپ کی ایکٹیویٹیز, آپ لوگوں نے کیا وہاں پہ ایکٹیویٹیز کی تھی. بیلٹ پیپر 2 دن پہلے تمام پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹس کو دے دیے گئے تھے, جس میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کا حصہ تھی, اور ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ وہاں کا حصہ تھی. آپ کہتے ہیں کہ حکومت تو وہاں پہ آپ کی, پر اب ہم پہ دھاندلی کا الزام کیوں لگاتے ہیں؟ وہاں آپ کو پتا ہے کہ کشمیر میں حکومت جو ہے, پرائم منسٹر صاحب ضرور موجود ہیں, لیکن وہاں پہ آئی جی اور چیف سیکرٹری صاحب آپ کی فیڈرل گورنمنٹ بھیجتی ہے, اور ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو نوکری جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کے کہنے پہ ہی کرنی ہے, وہ پرائم منسٹر کی وہاں نہیں چلتی. اور اس کو بلنٹلی اگر ماننا ہے, اگر ہم غلط بات بول رہے ہیں تو آپ کسی اور سے بھی, کسی بڑے تجزیہ کار صحافی سے بھی پوچھ لیں. ایڈمنسٹریٹو کنٹرول صرف آپ لوگوں کا وہاں پہ تھا, پی ایم ایل این کی قیادت کا. پرائم منسٹر صاحب ہمارے سامنے کمپلینٹس کرتے رہے کہ جی ہمارے صدر پہ, پریزیڈنٹ, میں پارٹی کے پریزیڈنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اس آزاد کشمیر کے صدر کی بات کر رہا ہوں, اس پہ اٹیک ہوا ہے. تو کوئی کارروائی داد رسی نہ آئی جی صاحب کی طرف سے ہوئی, نہ چیف سیکرٹری صاحب کی طرف سے ہوئی. اس سے زیادہ اور کیا مثال ہو کہ آپ وہاں پہ اپنے صدر کو جو ہے وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکے. وہاں پہ نون لیگ کے گلو بٹوں نے, بدماشوں نے جو وہاں پہ آ کے جو حرکتیں کی ہیں وہ کسی سے چھپی بھی نہیں ہیں. تو ایڈمنسٹریشن جو تھی وہ آپ کے تابع تھی. لیکن رانا صاحب آپ بتائیں, اور دوسرے آپ کے امیر مقام صاحب بتائیں, اس سے پہلے آپ دوسرے منسٹر بیٹھے تھے میرپور میں, آپ لوگ وہاں پہ کیا کر رہے تھے؟ آپ کا کیا بنتا تھا کہ آپ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور آر اوز کے ساتھ اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ اور چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ اور ان کے ساتھ میٹنگیں کریں؟ یہ سیاسی میٹنگیں تھیں آپ کی, اور ایڈمنسٹریشن آپ کے ساتھ کیوں میٹنگیں کر رہی تھی؟ تو یہ سارے چیزیں کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہیں کہ آپ نے فل اپنا انفلوئنس یوز کیا, ان معصوم کشمیریوں کے حق پہ آپ نے ڈاکہ ڈالا, ان کشمیریوں کے مفادات کو آپ نے روندا اپنے مفادات کے اوپر. اور یہ تو صرف میں ادھر کی بات کر رہا تھا, اسی لیے کہ میرے پاس پوری لسٹ بنی ہے کہ کس طریقے سے فاروق حیدر صاحب جو ان کے پہلے پرائم منسٹر تھے, ان کے حلقے میں جس طریقے سے کھلے عام اسٹیمپنگ ہوتی رہی, کچھ 30% وہاں کی پولنگ اسٹیشن تھی جہاں پہ اسٹیمپنگ چلتی. اور یہ نہیں کہ ہم اب بول رہے ہیں کہ الیکشن رزلٹ کے بعد, ہم آپ کو وہ فیکسز دکھا سکتے ہیں, اور کل ہم نے میڈیا کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں وہ, کہ صبح سے لے کے جہاں جہاں پہ جو پرابلمس تھے وہاں پہ ہم نے الیکشن کمشنر کو رائٹنگ میں فیکس لیٹر بھیجے. یہ جو کل بول رہے تھے جی صبح, کل میں دیکھ رہا تھا ان کو, ایک ان کی پنجاب کی وزیر صاحبہ کہہ رہی تھیں کہ صبح 9:30 بجے سے ان لوگوں نے کمپلینٹ کرنا شروع کی. تو کیوں نہیں کریں گے بھائی؟ اگر آپ کے پولنگ کا عملہ جو ہے ہمارے پاس, ہمارے جہاں پہ پولنگ اسٹیشنیں تھیں وہاں پہ پولنگ کا عملہ دوپہر کو 12 بجے تک نہیں آئے گا تو کیا ہم کمپلینٹ نہیں کریں گے؟ یا اگر ہم دیکھیں گے کہ وہاں پہ جو پریزائڈنگ آفیسر ہیں
وہ دروازہ بند کر کے اور اندر پنجاب پولیس بیٹھی اور اسٹیمپنگ ہوتی رہی، اور ہم صبح کو ہمیں دیکھ رہے ہیں کہیں پہ کاروائی ہو رہی ہے تو ہم کیا کمپلین نہیں کریں گے؟ ہم انتظار کریں گے کہ رزلٹ آئے اس کے بعد کمپلین کریں کہ اسٹیمپنگ؟ اگر سب نے دیکھا، سر پورے پاکستان نے دیکھا جس طریقے سے انتخابات ہوئے، جس طریقے سے اس انتخابات کے نام پر یہ ساری چیزیں ہوئیں، آپ نے مینڈیٹ کو روندا، آپ نے پیپلز پارٹی کے مینڈیٹ کو روندنے کی کوشش کی، آپ نے ان کشمیریوں کے مینڈیٹ کو روندنے کی کوشش کی، اور اوپر سے آپ بولتے ہو کہ ہم نے کمپلین بھی نہ کریں۔ پھر اس کے بعد کل جو ہے آپ نے دیکھا کہ نیئر بخاری صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور نیئر بخاری صاحب نے جو پریس کانفرنس کی وہاں پہ انہوں نے بیلٹ پیپرز دکھائے، بیلٹ پیپرز پہ اسٹیمپ لگے ہوئے تھے پی ایم ایل این کے۔ تو یہ کہاں سے آئے؟ پی ایم ایل این کے اسٹیمپ پیپرز آ رہے تھے، یہ کہاں سے آئے؟ تو یہ سارے 2 دن پہلے ہی تمام کینڈیڈیٹس کو پی ایم ایل این کے یہ بیلٹ پیپرز دیے گئے تھے، جس سے ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہسٹوریکل ریگنگ کا ثبوت ملتا ہے۔ پھر ایک تو الیکشنز وہاں ہوئی، پھر جو الیکشنز آپ کی پنجاب میں ہوئی وہ بھی ماشاءاللہ تھی۔ LA41 لاہور میں کھلے عام اسٹیمپنگ ہوتی رہی، LA36 سیالکوٹ میں کھلے عام اسٹیمپنگ ہوتی رہی، اور یہ دکھایا گیا LA36 میں کہ پیپلز پارٹی کے کیمپوں پہ پی ایم ایل این کے گلو بٹوں نے جس طریقے سے حملے کیے، سب چپ کر کے بیٹھے تھے۔ پولیس کے اسٹیمپنگ کی تصاویر، ویڈیو شامل ہے۔ پارکوں میں بیٹھ کے پولیس وین میں پنجاب پولیس جو ہے وہ ٹھپے لگاتی رہی۔ LA38 گجرات میں پی ایم ایل این اور پی ایم ایل کیو کا کانٹے کا مقابلہ تھا، وہاں پہ جس طریقے سے ٹھپے لگاتے رہے، اس طریقے سے میں آپ کو کچھ ویڈیوز بھی دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے پی ایم ایل این نے اس الیکشن کو، اور فخر بھی کر رہے ہیں۔ چلے ایک تو آپ غلط کام کیا، چلے چپ کر کے پشیمانی میں، پھر آپ جشن بھی منا رہے ہیں، آپ فخر بھی کر رہے ہیں، اور فخر کس چیز کا کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اور دوسری بات کہ جی پی ایم ایل این کبھی مانے گی نہیں اس دھاندلی کی، تو میں اس کو صرف کنیکٹ کر دیتا ہوں 2024 کے الیکشن سے۔ کیا پی ایم ایل این نے آج دن تک مانا ہے کہ 2024 کا مینڈیٹ ان کا خیراتی تھا؟ یا جو چیف منسٹر صاحبہ تھیں، یا پرائم منسٹر صاحب تھے، یا میاں نواز شریف صاحب تھے، کیا یہ اپنی سیٹیں جیتے؟ یہ اپنی سیٹیں نہیں جیتے تھے۔ آپ میں سے جتنے صحافی بیٹھے کس کو پتا ہے کہ جی 2024 کا انتخابات جو ہے وہ دھاندلی ہوئی تھی؟ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ آپ بولیں گے جی پتا ہے آپ کو؟ آپ کو نہیں پتا؟ تو یہی ہاں یہی 2024 کے انتخابات میں آپ سب لوگوں کو، میں آ رہا ہوں سوالوں پہ، میں پہلے 2024 کے انتخابات میں جس طریقے سے